بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم کہہ دیجیے سبحان اللہ کا کلام سنا نا ہم نے، اللہ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کی تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے الحمدللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کا پیارا کلام، جو کہ سب سے پیارا کلام ہے، اس سے پیارا کلام ہے ہی نہیں کوئی، یا ہے کوئی؟ نہیں ہے نا۔ اتنا پیارا کلام سنا پھر بھی سبحان اللہ نہ کہیں، الحمدللہ نہ کہیں، تو پھر ہماری بدنصیبی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا آقا دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ میرا آقا اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اچھا ہے بہتر ہے، بلکہ بہترین کا لفظ استعمال کیا حضور نے، بہترین کا لفظ استعمال کیا کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ کا پیارا کلام جو کہ تمام آسمانی صحیفوں کا نچوڑ ہے، سب سے بہترین کلام ہے۔ آپ کے معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آسمانی صحیفے جن کی تعداد کم و بیش 104 ہے، 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے توریت نازل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ پھر بعد میں 4 کتابیں، بڑی کتابیں آج کل جو بچوں کو بھی بتائی جاتی ہیں، یہ 4 کتابوں کے نام بڑے، توریت، زبور، انجیل اور پھر قرآن مجید۔ آخر میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر تقریباً 23 برس کے عرصہ میں نازل ہوا۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس میں تمام آسمانی صحیفوں کا مجموعہ ہے، نچوڑ ہے۔ تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور ابھی آپ نے سنا بخاری شریف کی روایت، میرے آقا فرماتے ہیں کہ
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ تو ابھی تک نہیں سیکھا تو سیکھیے، اور اگر سیکھ چکے ہیں تو دوسروں کو سکھانے کی سعادت حاصل کیجیے۔ خوب قرآن کی تلاوت حاصل کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کیجیے، قرآن پاک سے محبت کیجیے، کہ قرآن کو محبت سے دیکھنا عبادت، قرآن کو پیار سے باوضو ہاتھ لگانا عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت، قرآن کی تلاوت سننا عبادت، اور قرآن کا سیکھنا یہ فرض عین ہے ہر مومن کے لیے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی یہ مسلمان کے لیے فرض عین ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں قرآن سے، اللہ کے کلام سے محبت کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اگر اجازت ہو تو ذرا سا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا یا جان جانا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے یہ محفل سجائی ہے۔ اہل خانہ بھی بالخصوص ہمارے وقاص بھائی، یہ وقاص بھائی بیٹھے ہیں نا سامنے، وقاص بھائی، ان کے بچے کا عقیقہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی نیت کر لیں، اور عقیقہ کرنا بھی سنت ہے بچوں کا، سنت کی نیت کیجئے۔ آپ نے کسی کو نہیں دکھانا، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب کے پیارے محبوب کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میلاد مصطفیٰ کی بھی نیت کر لیجئے کہ آقا کا میلاد منانا یہ عاشقان مصطفیٰ کا کام ہے، آقا کا میلاد منانا یہ غلامان مصطفیٰ کا کام ہے، آقا کا میلاد منانا یہ اللہ کے پیاروں کا کام ہے، اللہ کے پیاروں نے میلاد منایا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ میلاد آج نہیں منایا جا رہا، بلکہ یہ میلاد تو اس وقت سے منایا جا رہا ہے، آقا کا ذکر اس وقت سے ہو رہا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ بتاتا چلوں گا، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے اور آقا کا میلاد کرنا ہے، تو میلاد کب سے ہوا، درود پاک کب سے پڑھا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ تو آئیے مل کر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود پاک میں پہلے شامل ہو جائیے کہ آیت مبارکہ میں نے سنائی پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 26، جو سب سے پہلے ابتدا میں آیت میں نے تلاوت کی، اور یہ آیت قرآنی، یہ آیت ایمانی کہلاتی ہے، آیت درود بھی کہلاتی ہے۔ یہ کہ عام طور سے علماء کرام پڑھتے ہیں اور پھر عاشقان مصطفیٰ اس آیت کو سن کے جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں، ہے نا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آیت کا اگلا پہلا حصہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک، ان اللہ بے شک، ان کا لفظ ہے بے شک کے لیے، بے شک کوئی شک نہ کرنا، شک والی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ کس پر بھیجتے ہیں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے یہاں پر، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کیا کام کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کے ملائکہ کیا کام کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ بھیجنا کچھ اور ہوتا ہے، پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے۔
توجہ چاہوں گا کہ بھیجی کوئی چیز اس کو جاتی ہے جو ریسیو کرنے والا ہوتا ہے. ایسے ہے نا شہر بھائی, بھیجی کوئی چیز اس کو جاتی ہے جو ریسیو کرنے والا ہوتا ہے. آپ آرڈر بک کرتے ہیں پھر بھیجتے ہیں مال, اسی میں ہے نا, ہے نا, کس کو بھیجتے ہیں؟ جس کا آرڈر ہے جو ریسیو کرے گا. ایسے ہے نا. تو میرے آقا حاضر و ناظر ہے مدینے میں. اللہ درود بھیج رہا ہے, اللہ کے حکم سے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ درود پڑھتا ہے ملائکہ پڑھتے ہیں, بلکہ لفظی ترجمہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں, سینڈ کرتے ہیں. آج بچے میسیج سینڈ کرتے ہیں, سینڈ مینز بھیجنا, موبائل کا دور ہے. یہ میسیج سینڈ کرتے ہیں, میں بھی میسیج سینڈ کرتا ہوں. کس کو سینڈ کرتا ہوں؟ اس کو سینڈ کرتا ہوں جو مجھے ریپلائی کرے گا, جو مجھے جواب دے گا, ہے. اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. یاد رکھیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, سلام کرنا سنت ہے. جو پہل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے, اور جو سلام سنتا ہے اس کو جواب دینا واجب ہے. تو میرے آقا حاضر ہیں, ناظر ہیں. ہم سلام بھیج اس کو رہے ہیں جو ریسیو کرنے والے ہیں, جو سننے والے ہیں, جو سماعت کرنے والے ہیں. تو اللہ عز و جل درود بھیج رہا ہے, اللہ کے حکم سے اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں. یہ کام ہو گیا. آیت کا اگلا حصہ, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کیا کام کرتا ہے اور اس کے ملائکہ کیا کام کرتے ہیں, اور اب اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم بھی خوب درود بھیجو اور سلام. یہ دیجیے سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ نے ہر کسی کو حکم نہیں دیا, ایمان والوں کو حکم دیا. اور ایمان والے کون ہیں؟ جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے, جو محبت رسول میں زندگی گزار رہے ہیں. خدا کی قسم ہے, محمد کی محبت ایمان کی شرط اول ہے, اسی میں ہو کمی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر ایمان میں کامل ہونا چاہتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کو سینے میں بسائیے, محبت رسول کو سینے میں بسائیے. تو کوئی شک نہ کرنا, اللہ عز و جل اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. کس پر بھیجتے ہیں؟ غیب بتانے والے نبی پر بھیجتے ہیں. اور پھر اللہ نے حکم دیا, کتنا پیارا کام ہے, جو خود اللہ بھی کر رہا ہے, اس کے حکم سے اس کے ملائکہ بھی کر رہے ہیں, تو کیسا پیارا کام ہوگا نا, ہے نا. تو ایک پیارا کام کرنے کا حکم اللہ نے کس کو دیا؟ ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی خوب درود بھیجو اور سلام. سارے ایمان والے بیٹھے ہیں نا, تو اب اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو جائے درود پاک میں. مل کر آقا کے بارگاہ میں درود پاک بھیجیں گے انشاءاللہ العظیم. فرقان بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے, آج ان سے بھی سنیں گے پیاری پیاری آواز میں انشاءاللہ مل کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم سیدنا و مولانا محمد. مل کے اللہم سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جس وقت خدمت میں ان کی, کون تھے؟ اللہ اللہ, خدا کی قسم نہ ایسے خوش نصیب لوگ اس سے پہلے تھے اور نہ قیامت تک ایسے خوش نصیب لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آقا کو دیکھا, اپنے کانوں سے جنہوں نے آقا کا کلام سنا ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت خدمت میں ان کی
ابو بکر عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہ یہ اللہم صلی علی سیدنا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، آپ نے سب نے مل کے پڑھنا ہے، بلند آواز، محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، میرے آقا کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہے، غلاموں کی شان دیکھیے، کہتے ہیں چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، ارے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ بابا فرید گنج شکر کا نام سنا ہے نا، کس کس نے سنا ہے؟ اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ گنج شکر جن کو کہا تھا، شکر بڑی ان کو مرغوب تھی، چینی بڑی محبت سے کھاتے تھے، شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، بہت ساری کرامتیں ان کی، لیکن صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ میرے آقا کے غلاموں میں یہ بھی ہے نا، یہ بھی تو آقا کے غلاموں میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے، آپ کا ایک چاہنے والا جو کہ تاجر تھا وہ بھی سامنے سے آ رہا تھا، اور کچھ مال وغیرہ سواری پر لے کر آ رہا تھا، سامان لے کر۔ بابا فرید جب قریب پہنچے، سلام دعا ہی، بابا فرید نے کہا کہ کیا لاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ شکر ہے، تو بابا فرید کہیں گے اللہ مجھے کھلا، یہ شکر شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس نے ایسی کہا کہ بابا وہ نمک ہے۔ اچھا نمک ہے، جا پھر نمک کیوں ہوگا؟ چلا گیا وہ، اس نے کہا کہ جان چھوٹ گئی۔ بابا فرید اپنے راستے ہو لیے، وہ اپنے راستے چلا گیا۔ اب جب گھر گیا، سامان اتارا اور بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، جو بھی بوری کھولے وہ نمک، جو بھی بوری کھولے وہ نمک۔ اب تو سر پیٹا، اس نے کہا کہ یہ کیا غضب ہو گیا، واپس الٹے پاؤں بھاگا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور وہ ایسا ایسا اس دن ایسا ہوا تھا۔ کہا کہ اچھا، یہ تو اللہ والے ہیں نا، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، یہ ظلم نہیں کرتے، کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ محبت کرتے ہیں اللہ کے بندوں سے۔ کہا کہ اچھا چینی تھی، جا پھر چینی ہوگی، جا چینی ہی ہوگی، شکر ہی ہوگی۔ اب جب واپس گیا خوشی، اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ولی نے کہہ دیا کہ شکر ہوگی تب شکر ہوگی، اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ اللہ کے پیارے ہیں کہ جن کی شان اللہ اپنے کلام میں بیان کر رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو کہ اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، تو یہ وہ اللہ کے ولی۔ کہا کہ جا شکر ہی ہوگی۔ اب خوش خوش جب گیا، دیکھا تو جو بوری کھولے سب میں شکر۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کایا پلٹ دی نا۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے آقا کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہ یہ اللہ، بلند آواز سے کہہ دی
سیدنا و مولانا محمد، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہ یہ اللہ و مولانا محمد، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے۔ آج تو سبھی کو دولت چاہیے، زر چاہیے، مجھ سمیت چاہیے نا دولت۔ اللہ تعالیٰ حق حلال کی دولت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے محفوظ کرے اللہ۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعا میں مولا اثر چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو علم ہے مجھ کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور کون دیتا ہے، کون دیتا ہے یار آج، بڑے حالت خراب ہے آج، کسی سے 100 روپے بھی مانگو تو بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے وہ، اب یار یہ کہاں آ گیا 100 روپے مانگنا۔ لیکن میرے آقا کی شان دیکھیے کہ میرے آقا کسی کو نہ نہیں کرتے، عطا ہی کرتے ہیں۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، مل کے کہیے اللہم و مولانا صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہہ دیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کے حکم پر عمل ہو گیا نا ہمارا ماشاءاللہ، جو کام اللہ کرتا پیارا پیارا، ہمیں بھی سعادت حاصل ہو گئی وہ کام کرنے کی۔ اور یاد رکھیے کہ ہم نے ان کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کہ جو سنتے ہیں، دور و نزدیک کا سنتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کہ میرے آقا جانتے تھے نا کہ میرے عاشقان مصطفیٰ، میرے غلام دنیا بھر کے کہاں کہاں کونے میں ہوں گے اور درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ آقا تو مدینے میں، ہمارا درود کیسے پہنچے گا۔ تو آقا نے ڈھارس بندہ دی کہ تم پریشان نہیں ہونا، میں دور و نزدیک کو سنتا ہوں، میں نزدیک کا بھی سنتا ہوں اور دور کا بھی سنتا ہوں، تو تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھے تک پہنچتا ہے۔ تو عاشق رسول سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان،
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں, ہم جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں, ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. تو مل کے کہہ دیجئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ. اللہ 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 اللہ, اللہ کا ذکر سب شامل ہو جائیں. اللہ 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 اللہ, لا الہ الا اللہ 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 لا الہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ 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 اللہ, کون مقام ہے اللہ. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ایک نکتے کی بات سنیے, مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ بھی ہے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی ہمارا تو اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں. یہ جملہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. کہ اللہ کو کہا کہ اللہ اوپر ہے, مخصوص کر دے کہ اوپر ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے, کون و مقام میں موجود ہے. ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کہاں کہاں موجود ہے. تو یہ کہنا ہے کہ اوپر والا جانے, ہمارا تو اوپر والا ہے, نہیں, بلکہ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہر وقت دیکھ رہا. ہم سو رہے ہوتے ہیں, وہ جاگ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. کون مقام میں ہے اللہ, دونوں جہاں میں ہے اللہ. کون مقام میں ہے اللہ, دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جامع ہے اللہ, جسم میں جامع ہے اللہ. لا الہ الا اللہ 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 اللہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ, باطن و ظاہر ہے اللہ. اول و آخر ہے اللہ, باطن و ظاہر ہے اللہ. حافظ و ناصر ہے اللہ, حافظ و ناصر ہے اللہ. لا الہ الا اللہ 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 اللہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا نبی سے کہ جنت کی کیا قیمت ہے. میرے آقا جنت میں جانا ہے. کس کس نے جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا یار, محبت سے اٹھاؤ, دونوں ہاتھ اٹھاؤ کہ جنت میں جانا ہے. بے شک ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن ہمارا رب بڑا رحیم ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ ستار ہے, غفار ہے, درگزر کرنے والا ہے نا. ایسے ہی ہے نا. اور اس رحیم مالک و مولا کے پیارے محبوب وہ بھی رحیم اور کریم ہے, ہم ان کے غلام ہیں. تو ایک آیا پوچھنے والا اور پوچھا, جانتا تھا کہ حضور بتا دیں گے, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. کہتے ہیں کسی نے پوچھا نبی سے کہ آقا جنت کی کیا قیمت ہے, تو مصطفیٰ نے کہا, تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ, کہہ دو لا الہ
کہو لا الہ تو کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے۔ دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شکرانے کی نیت سے الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہم نے سنا۔ بہت سے غافل لوگ ایسے ہیں جو واہیات سن سن کر جھومتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر جھوم رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے کلام میں، اللہ کی طرف نسبت کر کے گویا اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سبھی چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، کون نہیں چاہتا؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، میں ایمان والا ہوں، تو ذرا اپنے سینے میں دیکھو کہ عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں۔ اگر عشق مصطفیٰ ہے، محبت رسول ہے، تو پھر تو تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق مصطفیٰ کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کا ملتمس و محترم ہمارے فرقان بھائی ماشاءاللہ انشاء پیارے پیارے انداز میں ان سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما
وسيع القرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اور پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے غم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے غم کو ہنساتے جائیں گے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیار آقا الصلاۃ والسلام ہو زباں پر پیار آقا الصلاۃ والسلام ہو زباں پر پیار آقا الصلاۃ والسلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئیے مل کے بڑا مشہور زمانہ کلام ہے اعلیٰ حضرت کا مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا.
کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، کہ تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھانے غرانے والے، منکر عجب کھانے غرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ رضا نفس دشمن
ہے دم میں نہ آنا رضا، نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کیا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، کہ تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قرب صلی اللہ، تیرے ایک سخن پر قرب نبی جی، تیرے ایک سخن پر قربا، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربا، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، اور ما اجمل کا تیری صورت، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ، ما احسن کا تیری سیرت نبی جی، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، کلوں مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
کلوں مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی، ہاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی، ہاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کہ ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں غم کے مارے ہیں گناہوں کے ستائے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے
ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. ہمارے آصف بھائی کی فرمائش پہ دو چار اشعار پیش کروں گا. بڑا خوبصورت کلام ہے. کہ عشق کے رنگ بے رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ بے رنگ جائیں جب افطار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار دیکھے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو گھر بار. عشق کے رنگ بے رنگ جائیں جب افطار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو گھر بار. ورنہ وہ سیدی علی نسبی خواب امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عرشیوں کربیوں مدنی اور کہا ہم سے گنہگار. کہ ورنہ وہ سیدی علی نسبی خواب امی لقبی ہاشمیوں مطلبی او عرشیوں کربی او مدنی اور کہا ہم سے گنہگار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر وہ مطہر وہ منور وہ مجلی وہ مظفر در اعلیٰ جو نظر آئے کبھی جلوہ روح شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر وہ مطہر وہ منور وہ مجلی وہ مظفر در اعلیٰ جو نظر آئے کبھی جلوہ روح شہ ابرار. عشق کے رنگ بے رنگ عشق کے رنگ بے رنگ جاؤ میرے یار. اور جن کے قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دھمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دھمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ بے رنگ عشق کے رنگ بے رنگ جاؤ میرے یار. سنگلو خوشبوئے کے سوئے محمد وہ سیاہ زلف نگی جس کے مقابل یہ بنفشاں یہ سیوتی یہ چنبیلی یہ گل لال و چمپا کا نکھار. کہ سنگلو خوشبوئے کے سوئے محمد وہ سیاہ زلف نگی جس کے مقابل یہ بنفشاں یہ سیوتی یہ چنبیلی یہ گل لال و چمپا کا نکھار. عشق کے رنگ بے رنگ عشق کے رنگ بے رنگ جائیں جب افطار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو گھر بار. عشق کے رنگ بے رنگ عشق کے رنگ بے رنگ جاؤ میرے یار. کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں حلیمہ گر کدی دیکھے کدی سرکار نو دیکھے. حلیمہ
کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سینج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ میں کیڑی سینج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ اور میرا دل بھی چاہندا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ کہ میرا دل بھی چاہندا ہے میرا دل بھی چاہندا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ تیری رغبان دے وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ تیری رغبان دے وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ کہ سنہری جالیاں ہو اور مجھ سا آسی ہو سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور ہم سا آسی ہو سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ سا آسی ہو ملے سینے سے سینہ جانا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خوبصورت انداز میں ہمارے پیارے بھائی ماشاء اللہ فرقان مدح سرائی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا سنانا اور ہم سب کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاء اللہ. عرب میں یہ طریقہ ہوا تو گاؤں دیہات سے اطراف کے گاؤں دیہات سے چھوٹی چھوٹی جگہوں سے دائیاں آتی تھیں شہر میں اور امیروں کے گھر سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی. دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی. یہ ان کی روزی روزگار کا ذریعہ بھی تھا. اس طرح سے دائی حلیمہ کا نام سنا ہے نا, ابھی سنا نا ایسے کلام میں بھی حلیمہ دائی ہے. تو یہ حلیمہ دائی وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. کہ ایک مرتبہ اچھا یہ بڑی غریب تھی, بہت غریب تھی, کمزور بھی تھیں, ان کے شوہر بیمار تھے, غربت کی وجہ سے کھانا پینا اچھا نہیں ہوتا تھا, ان کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا تھا, ان کا خود ایک چھوٹا اپنا بچہ تھا, اس کو بھی دودھ وہ نہیں پلایا کرتی تھی, پورا نہیں ہوتا تھا. لیکن اب روزی روزگار کا بھی معاملہ تھا. تو ایک دفعہ جب یہ قافلے کے ساتھ گاؤں سے چلی تو ان کی جو سواری ہوا کرتی تھی, پہلے آج کل کی یہ کار موٹر سائیکل یہ تھوڑی تھی, پہلے تو خچر گدھے وغیرہ یہ اس طرح کی سواریاں ہوتی تھیں, اونٹنی. تو فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ جب قافلے کے ساتھ چلی شہر مکہ بچوں کو لینے کے لیے کہ میں بھی بچوں کو لے آؤں، کوئی بچہ مجھے بھی مل جائے، مجھے بھی روزی کا ذریعہ بن جائے، تو ان کی جو سواری تھی وہ بڑی نحیف، بڑی کمزور سی تھی کہ اپنی سواری جو ان کا جانور تھا اس کو بھی یہ چارہ وارہ صحیح سے نہیں دے سکتی تھی غربت کی وجہ سے۔ اب جب ساری دائیں جمع ہو گئے، قافلہ اکٹھا ہو گیا، سب چلے، تو ان کی سواری چلتی نہیں تھی، اس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی کم اسپیڈ کی وجہ سے قافلے والے سارے پریشان تھے کہ یہ چلتی نہیں اس کی سواری، اور سارے قافلے والے بہرحال ان کو چھوڑ کے آگے نکل گئے، مکہ شہر میں چلے گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے عمرہ کے گھر سے، بڑے بڑے امیروں کے گھر سے بچوں کو لے لیا دودھ پلانے کے لیے۔ اب یہ آخر میں پہنچی تو ان کو امیر کو گھر سے کوئی بچہ نہ ملا، سب دائیں لے چکی تھی۔ کسی نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، فلاں جگہ، لیکن وہ بچہ یتیم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل انتقال فرما چکے تھے، تو جب حضور کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد صاحب زندہ نہیں تھے، اب تھے بھی غربت، بازاری بڑی غربت تھی۔ اب دائی حلیمہ کہنے کہ بھائی کسی نے کہا کہ وہ بچہ ہے لیکن وہ ہے یتیم، اور اس بچوں کو یتیم ہونے کی وجہ سے کسی دائی نے نہ لیا کہ اس گھر سے کچھ نہیں ملے گا، کہ اس کا باپ تو ہے نہیں، ہمیں ملے گا کیا۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ دائی حلیمہ کی قسمت اوج پر جانے والی ہے، کسی کو کیا پتا کہ دائی حلیمہ کی قسمت چمکنے والی ہے۔ یہ کہتی تھیں گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں حبیب خدا آ گئے۔ کسی کو کیا پتا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے شوہر سے مشورہ کیا، تو ان کے شوہر نے کہا کہ ہاں خالی ہاتھ تو جانا اچھا نہیں لگتا، چلو ہم اسی یتیم بچوں کو لے لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب یہ قدم بڑھایا انہوں نے، وہاں پر گئے۔ اب جب وہاں پر گئے تو اللہ نے ان کو دکھایا کہ اس گھر میں جو کہ جھوپڑی جیسی تھی، گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، سفید سفید نورانی پرندے آسمان سے لے کر اس گھر تک اس کا طواف کر رہے ہیں، اور ایسی خوشبو کہ اس سے پہلے ایسی خوشبو دائی حلیمہ نے کبھی نہ سونگھی، ایسی روشنی کہ اس سے پہلے کبھی وہ روشنی نہ دیکھی۔ اب یہ بڑی خوشی کہ یہ کیسا بچہ ہے، کیسے بچے کی ولادت ہے، کیا معاملہ ہے۔ جب وہ گئی اندر، آمنہ کے پاس گئی، اب جب بچوں کو دیکھا تو بچے کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ناف بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے، خوشبو کے پھبکے اٹھ رہے ہیں، نور ہی نور چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ کہا کہ آمنہ تم نے کون سی دیے جلائے ہیں؟ کہا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی دیے نہیں جلائے، یہ تو میرے بچے کی نور کی روشنی ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، یہ تو میرے بچے کے بدن کی خوشبو ہے، میں نے سرما نہیں لگایا، یہ تو سرما لگایا پیدا ہوا ہے، میں نے ختنہ نہیں کرائی، یہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، میں نے ناپ نہیں کٹوائی، یہ تو ناپ بریدہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ بڑی خوش ہوتی ہیں، بچے کو گود میں اٹھاتی ہیں، جب مصطفیٰ کریم کو گود میں اٹھاتی ہیں تو مصطفیٰ کریم مسکرا دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم مسکرا دیتے ہیں، مسکرا کے حلیمہ کو دیکھتے ہیں آنکھیں کھول کے، گویا کہہ رہے ہوں کہ ہاں حلیمہ تو بڑی خوش نصیب ہے، تو نے مجھے گود میں لیا، تو بڑی خوش نصیب ہے۔ اب دائی حلیمہ نے جب مصطفیٰ کریم کو دودھ نوش کروایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دائی حلیمہ کا سیدھا طرف کا دودھ نوش کیا۔ پھر دائی حلیمہ نے جب الٹی طرف کا دودھ نوش کروانے کی کوشش کی تو آپ نے نہیں کیا۔ گویا علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور جانتے تھے کہ اس کا بھی اپنا ایک بچہ ہے، حضور نے سیدھے ہاتھ کا سیدھی طرف کا دودھ نوش کر لیا، دوسرے ہاتھ کا دودھ، دوسری طرف کا دودھ اور اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دائی حلیمہ کی چھاتی میں اتنا دودھ آ گیا کہ ان کی چھاتی میں اس سے پہلے اتنا دودھ کبھی نہ اترتا۔ اب دائی حلیمہ جب مصطفیٰ کریم کو لے کے چلی تو عبد المطلب جو کہ آپ کے دادا جان تھے
کہا کہ اے حلیمہ ذرا رک جاؤ، راستے کے لیے کوئی سامان وغیرہ تو تمہیں دے دوں۔ تو حلیمہ نے کہا کہ اے عبد المطلب مجھے کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم مجھے وہ بچہ مل گیا ہے، وہ مولود مل گیا ہے کہ جس کو گود میں لینے سے ایسی برکات نبوت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس سے پہلی یہ برکتیں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کو گود میں لے کر میری چھاتی میں دودھ اتار آیا ہے۔ اللہ اکبر، میں جو برکتیں دیکھ رہی ہوں اس کا بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب دائی حلیمہ مصطفیٰ کریم کو لے کے چلتی ہیں، قافلے والے جا چکے ہیں، بچوں کو لے کے جا چکے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم اسی کمزور سواری جو کہ کمزور سواری پر آئی تھی، اب دائی حلیمہ مصطفیٰ کریم کو لے کر جب کمزور سواری پر بیٹھتی ہیں تو سواری توانا ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جب دائی حلیمہ اپنی سواری کو لے کے چلتی ہیں تو سارے قافلے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، دائی حلیمہ آگے پہنچ جاتی ہے، سب سے آگے پہنچ جاتی ہے۔ بعد میں قافلے والے آتے ہیں، کہتا حلیمہ تم تو بڑی تیزی کے ساتھ آ گئی، کیا ہوا؟ کہا کہ خدا کی قسم میں جس بچے کو لے کر سواری پر سوار ہوئی ہوں اس کی برکت سے میری سواری میں طاقت آ گئی۔ اب دائی حلیمہ جب اپنی جھوپڑی پر پہنچی، سنیے، جب دائی حلیمہ جھوپڑی پر پہنچی، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہے، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہے، مصطفیٰ کریم گود میں ہے۔ اب کبھی مصطفیٰ کریم کو دیکھتی ہیں، کبھی ٹوٹے پھوٹے گھر کو دیکھتی ہیں۔ اب ہم اگر اپنے گھر پہ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو کیسا انتظام کرتے ہیں نا، گھر کو سجاتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارا جو مہمان آ رہا ہے اس کو اچھا لگے۔ اب دائی حلیمہ جھوپڑی کو دیکھتی ہیں ٹوٹی پھوٹی اور مصطفیٰ کریم کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، کہ دیجئے سبحان اللہ۔ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کہڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کہڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب مل کے بولو آقا کی آمد، سوڑے کی آمد، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ حضرت نے کلام سنایا تو مجھے روایت یاد آ گئی، تھوڑا سا ٹائم لے لیا میں نے آپ کا سنا کے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چند اشعار محفل کے حوالے سے اہل خانہ کی نظر کروں گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وقاص بھائی نے محفل سجائی ہے نا، خدا کی قسم جو مصطفیٰ کریم کے ذکر کی محفل سجاتا ہے وہ خود سج جاتا ہے۔ میرا مصطفیٰ کا ذکر ہی ایسا ہے۔ کہتے ہیں کہ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، مل کے کہہ دیجئے سارے، وقاص بھائی بھی کہتے ہیں میلاد منا رہے ہیں، مل کے کہہ دیجئے میرے سرکار کا میلاد سج گئے آقا کی
محفل کو سجانے والے، ارے میرے سرکار کا میلاد منانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، اور آمینہ پاک تجھے، آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، کہ تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، ہے تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، مل کے کہہ دیجئے سج گئے محفل کو سجانے والے، محبت سے کہہ دیجئے میرے سرکار کا، خدا کی قسم میلاد منانے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کی میلاد کی محفل کو سجاتا ہے، حضور کی میلاد کی محفل میں شرکت کرتا ہے، وہ جب دنیا سے جائے گا تو ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ میرے سرکار کا میلاد منانے والے، اور تجھ کو صد لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی، تجھ کو صد لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی، کہ آ گئے گھر میں تیرے وہ عرش پہ جانے والے، آ گئے گھر میں تیرے وہ عرش پہ جانے والے، اور درود و سلام پڑھنے والے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ میری دھڑکن کا وظیفہ ہے درود اور سلام، میری دھڑکن کا وظیفہ ہے درود اور سلام، ارے کیا بگاڑیں گے بھلا میرا زمانے والے، کیا بگاڑیں گے بھلا میرا زمانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس مبارک محفل کو قبول فرمائے، اور اس مبارک محفل کے صدقہ اللہ تعالیٰ جن کے محفل سجا رہے ہیں ان کے در کی بعد آپ حاضری نصیب فرمائے۔ لوگ مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، کعبہ کو دیکھتے ہیں، خواہش ہوتی ہے نا سب کی، ایسے ہی ہے نا، اور جب مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں تو اس کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ مکہ جا رہے ہو، مدینہ جا رہے ہو۔ اب جو جاتے ہیں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھ لیا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مل کے چند اشعار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو دل چاہتا ہے دیکھے جاؤں اس کو۔ جب کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آنکھیں بند کرنے کا دل نہیں چاہے گا، آنکھیں کھلی رہیں گی۔ کہتے ہیں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ
اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے جانا مقدر آمین کہہ دیجیے تا عمر کر دے جانا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبۃ اللہ دیکھ لیا وقت کا میں مختصر کر رہا ہوں کعبۃ اللہ دیکھ لیا خانہ کعبہ کا طواف کر لیا غلا پہ کعبہ کو چوم لیا حجر اسود کو بوسہ دے لیا مقام ابراہیم پر 2 گانے ادا کر لیے زمزم پی لیا صفا مرو کے صحیح کر لی اب سید اعلیٰ حضرت ان حاجیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بڑی پیاری بات ہے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف تو کر لیا کعبۃ اللہ کا دیدار بھی کر لیا کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اب حاجی جلدی مدینے کی طرف جا رہے ہیں مدینہ کا سفر ہے جا رہے ہیں مدینہ دیکھ رہے ہیں آقا کے در کی حاضری نصیب ہونے والی ہے سبحان اللہ اور اول میں نے ابتدا میں ایک حدیث پاک سنائی آپ کو میرا آقا فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی کہا کہ جس نے میری قبر منور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے اب آقا کے قبر منور کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جب کوئی مدینے جاتا ہے تو جب بھی اس کو مبارکباد دیتے ہیں جب آتا ہے تو جب بھی مبارکباد دیتے ہیں ایسے ہی ہے نا کوئی امریکہ جاتا ہے جاپان جاتا ہے جب کوئی اس کو ہار پہناتا ہے نہیں نا ایسا نہیں ہے نا یا ہے ایسا کوئی جاپان جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں چین جا رہے ہیں لیکن جو مدینے جا رہا ہے اس کو ہار پہنایا جا رہا ہے جب مدینے سے آ رہا ہے تو جب بھی ہار پہنایا جا رہا ہے جب جا رہا تھا تو جب بھی مبارکباد دے رہے تھے جب آیا ہے تو جب بھی مبارکباد دے رہے ہیں پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں یار مدینہ تم نے دیکھا ہے کیسا مدینہ کیسا ہے مدینہ اللہ اللہ ہمارے لیے بھی دعا کرو ہم بھی مدینہ دیکھ لیں اب وہ مدینہ دیکھ کر آیا ہے وہ بتاتا ہے کہتا ہے سنو کیسا مدینہ ہے کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں کہہ دیجیے سبحان اللہ آپ بھی جائیں گے نا مدینے دیکھیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ آپ کو بھی بعدم مدینے کی حاضری نصیب فرمائے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں اور ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد سے ارے مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں دیکھو مخلوق جا رہی ہے محمد کے شہر میں اور حدیث پاک جو میں نے سنائی اس کی نسبت سے یہ شعر سنیے توجہ کیجیے کہتے ہیں کہ آتے ہیں بخشوانے ارے گناہوں
کو گناہگار آتے ہیں بخشوانے ارے گناہوں کو گناہگار کہ قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں۔ کبھی سنا آپ نے کسی نے یار بڑا گناہگار ہو گیا ہوں، گناہوں کو بخشوانا ہے، چلو جاپان چلتے ہیں؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے نا؟ چلو امریکہ چلتے ہیں، گناہوں کو بخشوانا ہے؟ نہیں۔ کتنے بڑا گناہگار ہو، اس کو پتہ ہے کہ آقا کے در پہ جائیں گے تو گناہ بخش دیے جائیں گے، مدینے جائیں گے تو گناہ بخش دیے جائیں گے، کیونکہ حضور کا فرمان سنا ہے نا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، تاکہ جس نے میری قبر منور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ارے گئے تو گناہوں کی گٹھی سر پر لے کر دے، گناہوں کے ساتھ گئے تھے لیکن آقا کی قبر منور کی زیارت کر کے آقا کی شفاعت کا حقدار ہو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جاتے ہیں بخشوانے ارے گناہوں کو گناہگار، ارے قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ پڑھنے والے کا دل چاہتا ہے کہ پڑھتا رہے، سناتا رہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے، صبح ورکنگ ڈے ہے، جانا بھی ہے سب کو، آصف بھائی کو بھی جانا ہے ڈیوٹی، فرقان بھائی کو بھی جانا ہے، ماشاءاللہ سب کی ڈیوٹی ہیں، جانا ہے، مجھے بھی فجر کے لیے جانا ہے۔ تو چند اشعار حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر، ہاں تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، غوث پاک کا غلام فرشتوں سے تکرار کر رہا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، اللہ اللہ سبحان اللہ، غوث پاک کا چاہنے والا غلام ہے، غوث پاک کا مرید ہے، کہتا ہے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، ارے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا
غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی آیت مبارکہ آپ نے سنی تھی سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس کا ترجمہ ہے اور رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو آئیے مل کے رب کی نعمت کا سب سے اعلیٰ نعمت ایسی نعمت کہ جس کے صدقے میں ہمیں ساری نعمتیں ملی حضور کی ذات گرامی قریب آ جائیے مل کے انشاءاللہ چرچا کرتے ہیں تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا سب سے اونچا سب سے اعلیٰ رحمت والا برکت والا عظمت والا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو اے شان شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شان شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام مومنوں کرتے مومنوں پڑھتے رہو تم ان کے مومنوں پڑھتے رہو تم پیارے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سب سے اونچا سب سے پیارا عظمت والا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب مل کے بولو ذرا جھوم کے بولو لب چوم کے بولو اول کی آمد آخر کی آمد باطن کی آمد ظاہر کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ تشریف رکھیں فاتحہ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. کس کے لیے دعا کے لیے کہہ رہی ہیں؟ پھپھی ہے نا وہ چلنے سے اس کے لیے دعا. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام عبداللہ شاہ قاضی. عبداللہ ہے نا ان کی پھپھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے مالک کریم ہم سب کی حاضری میں دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل اہل خانہ نے بالخصوص ہمارے پیارے بھائی وقاص بھائی نے، انہوں نے اپنے گھر میں یہ تیرے پیارے محبوب کی میلاد کی محفل کا انعقاد کیا، اور آج ان کے بچے کا انہوں نے عقیقے کی تقریب بھی کی ہے۔ مولا کریم یا رب العالمین ان کا یہ میلاد مصطفیٰ کروانا، محفل کو سجانا اور ہم سب کا شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم اول تا آخر جس قدر بھی تیرے پیارے محبوب کا ذکر ہوا اس مبارک محفل میں، تیرے پیاروں کا ذکر ہوا، اولیاء کرام کا ذکر ہوا، مولا کریم جو بھی کچھ ہم نے گفتگو سنی مولا کریم اس تمام ذکر کرنے کرانے میں، مولا کریم میلاد مصطفیٰ کی محفل کو سجانے میں، اہتمام کرنے میں کوئی بھی چھوٹی بڑی غلطی ہو گئی ہو، بھول چوک ہو گئی ہو، مولا اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے رب کریم اول تا آخر اس مبارک محفل کو مولا کریم تمامی اعمال حسنہ جو بھی کیے گئے، جو بھی انہوں نے لنگر کا اہتمام کیا، اس کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، تیرا ذکر کیا گیا، تیرے پیارے محبوب کا ذکر کیا گیا، مولا کریم سب کو تیری بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم اس کے اوپر ہم سب کو بالخصوص اہل خانہ کو ڈھیروں اجر و ثواب اور برکتیں عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب، ساری برکتیں بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً ادباً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ یہ نیکیاں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام ہی تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام ہی خلفاء راشدین اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ یہ نیکیاں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام ہی امہات المومنین ازواج مطہرات کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام ہی ائمہ کرام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اے رب کریم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ تمامی ائمہ اربعہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز داتا علی اجمیری، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر تمام ہی اولیاء کرام کی بارگاہ میں یہ تمام نیکیاں اجر و ثواب درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو بھی یہ برکتیں عطا فرما۔ ہم میں سے جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ہمارے والدین مرحومین کو اس کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اس میلاد مصطفیٰ کی برکتیں بالخصوص اہل خانہ کو عطا فرما، ان کے بچوں کو اس کی برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم اس مبارک محفل کے صدقے ان کی گھر میں اپنی رحمت و برکتوں کو نزول فرما۔ اے رب کریم اس مبارک محفل کے صدقے اس گھر سے تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام آفت و بلایات کو، مصیبتوں کو دور فرما، تمام رنج و غم کو دور فرما، تمام بیماریوں کو دور فرما۔ اے رب کریم ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا عطا فرما، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماری، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفت و بلایات سے اہل خانہ کو نجات عطا فرما۔ اس محفل کی ڈھیروں برکتیں ان کو، ان کے اہل خانہ کو عطا فرما۔ تمام ہی شرکاء محفل کو یہ برکتیں عطا فرما۔ جو جو مقصد لے کے یہاں پر بیٹھے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، مولا کریم سب کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو اپنے اپنے نیک و جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے رب کریم یہ بچہ عبداللہ جس نے اپنی پھپھی کے لیے دعا کے لیے کہا، مولا اس بچے کو بھی اچھی صحت عطا فرما اور اس کی پھپھی جان کو بھی اچھی صحت عطا فرما، اس کے والدین کو اچھی صحت عطا فرما۔ جس قدر یہ بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کو اور ان کے والدین کو اچھی صحت عطا فرما، ان سب کے والدین کی نیک و جائز آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے آصف بھائی اور ان کے دیگر اہل خانہ، ان کے بھائیوں پر اپنی رحمت و برکتوں کو نزول فرما۔ ہمارے پیارے بھائی فرقان بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تیرے محبوب کی مدد سرائی کہ مولا ان کا سنانا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی ان کو، ان کے گھر والوں کو برکتیں عطا فرما۔ خوب عشق و محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتے کراتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک محفل کی ہم سب کو برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما۔ دعا کیجیے بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اے رب کریم فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کے مسلمان آج دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، مولا ان پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اے رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال، عزت آبر، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے
मदद फरमा। मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों को अमन और सलामती अता फरमा। रब करीम इनको अमन और सलामती अता फरमा, इनके घर वालों को अमन और सलामती अता फरमा। या रब्बल आलमीन क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, या रब्बल आलमीन उसकी बरकतों का सदका मौला करीम, या रब्बल आलमीन इमामुल अंबिया ने वहाँ पर इमामत फरमाई, तेरे नबियों ने मौला करीम वहाँ पर मेरे आका के पीछे जमात की और नमाज अदा की। मौला उस प्यारी नमाज का सदका मौला करीम फ़लस्तीनों की मदद फरमा। या रब करीम इनकी तमाम नेको जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन फ़लस्तीनों के मर्दों पर, औरतों पर, बच्चों पर अपना फजल व करम फरमा। या रब करीम दुश्मन के मुकाबले में इनको गलबा अता फरमा। या रब करीम दुश्मन के मुकाबले में इनको गलबा अता फरमा। तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद, नेक और एक होकर इनकी मदद करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अमन और सलामती अता फरमा, यहाँ के रहने बसने वालों को अमन और सलामती अता फरमा। ए रब्बे करीम अहले खाना की तमाम नेक व जायज़ हाजत को, दिल की मुरादों को पूरा फरमा। ए रब्बे करीम बिलखुसूस इनके बच्चों को अच्छी सेहत अता फरमा। मोहम्मद अज़लान को अच्छी सेहत अता फरमा। ए रब्बे करीम उसको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। या रब्बल आलमीन जैसा ये चाहते हैं और जैसा तू चाहता है ऐसी ही इनको अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम हम सबको तेरी फरमा बरदारी करते हुए, तेरे प्यारे महबूब की इताअत गुजारी करते हुए सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सआदत अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके, जो हम सब के हक़ में बेहतर हो वो अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी इजअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जब में वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ा रसूलुल्लाह, सामने हो जलवा रसूलुल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।